سائٹس لا کے حوالے سے پاکستان میں اس کے امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے؟ پاکستان کے اندر ایک سائٹیز لا ایگزسٹ کرتا ہے، وائلڈ ٹریڈ مانیٹرنگ نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ انوائرمنٹل لاس کے بارے میں کیا امینڈمنٹس سجیسٹ کرے گی WWF؟ اپرچونیٹیز ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، لیکن ایک آپ کو ساتھ ساتھ جو پچھلے لاز ان کے افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ورک آن دوز ایز ویل۔ پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ود زینب فرید خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں WWF کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مسعود ارشد صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ سر، ایمیشن کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بہت لوور لیول پر آتا ہے، لوور نمبرز پہ آتا ہے، تو واٹ از دا بگیسٹ فیکٹر دیٹ یو ہولڈ ریسپانسبل فار اسموگ ان پاکستان؟ یو آر ویری رائٹ کہ ہمارے پاس جو وہ سب سے لوسٹ امیشنز ہیں ہماری، لیکن ہمارے پاس جو ابھی اس وقت جو برک کلنز ہیں وہ، پلس میں نے جیسا بات کی کچھ انڈسٹریل کلسٹرز ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ، اور پلس جو موسٹ امپورٹنٹلی ابھی جو ہمارے پاس جو ہو رہا تھا، جو کراپ برننگ جو تھی، جو رائس جو اسٹبل برننگ جو تھی، وہ ہمارے سب سے اوپر امپیکٹ کر رہی تھی۔ دین پریویسلی وی آر آلسو تھنکنگ آف کہ وی آلسو آبزروڈ کہ جو کراس بارڈر جو دیوالی اور پلس وہاں پہ جو برننگ ہوتی تھی وہ اس قسم کا وہ چیزیں بھی ہو رہی تھیں، تو اس کی وجہ سے کافی امپیکٹ پڑ رہا تھا۔ سو اٹس ناٹ اونلی ون تھنگ کہ دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ، اور وی آر آبزرونگ، آئی تھنک دیر آر ملٹیپل فیکٹرس کے جو اس کے اندر کریں، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت کافی اچھا کام کیا ہے کہ سیکشن 144 بھی لگایا اس کراپ اسٹبل برننگ کے اوپر، اینڈ دین دے آلسو ڈیفائن 3 ڈفرینٹ زونس with regards to this brick kilns کی وجہ سے۔ گرین زون ہے، یلو زون ہے اینڈ ریڈ زون ہے۔ گرین زون وہ ہے کہ جو موسٹلی اتنے امپیکٹ نہیں کرتے، سو دے الاؤڈ دس brick kilns ٹو کنٹینیو دیئر اپنی جو برک میکنگ جو ہے۔ یلو وہ تھے زونس کے جہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ ہم سے اجازت لے کے، پرمیشن لے کے یو کین جسٹ ڈو دس، اور ریڈ وہ زون ہے کہ جو آپ وہاں پہ کسی بھی قسم کا ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے۔ سر، ابھی حال ہی میں کلائمیٹ چینج کنونشن انٹرنیشنل ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے کیا رول پلے کیا تھا اور اس کو پاکستان کس طرح اس کو پرسو کر رہا ہے؟ جو ابھی سب سے امپورٹنٹ جو بتانے والی یہ ہے کہ دس ٹائم وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ جو کلائمیٹ لیڈر ہیں، جو ہمارے جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم صاحب ہیں، اور وہ کافی زیادہ لائک ہی از ویری نالجبل اباؤٹ دس سبجیکٹ، اینڈ آلسو گاٹ ایجوکیشن ان دس کلائمیٹ چینج کے اوپر، اور he has been the Minister for Environment in the previous Musharraf government as well, so he is also the Federal Minister right now, and he has always made some like remarkable changes in this country. Previously when the PTA government was on the Khyber Pakhtunkhwa, so what he did was he was the chairman of the Green Growth Initiative. Green Growth Initiative ke tahat what they did is they planted this 1 billion trees project. اور بیسکلی اٹ واز ناٹ اے 1 billion tree project اور مور دین بلین ٹریز، لیکن اس کے اندر جو پلانٹیشن جو کی 40% پلانٹیشن تھی، 60% واز دی اس کی WWF نے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن بھی کی تھی، اور اس کے اندر وی اتنا تھا کہ 80 to 85% جو سروائیول ریٹ جو تھا نا پلانٹیشن کا تھا، اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ کہ وہ ایک اچھا کام ہوا تھا۔ جو کلائمیٹ چینج کنونشن جو تھا اس کے اندر وی ٹاک آن ڈفرینٹ تھنگس، اور اسپیشلی ٹارگیٹس ہم نے جو دیے تھے پیرس ایگریمنٹ کے تحت کہ یہ پاکستان کرے گا بائی 2030 یا بائی 2050، اس طریقے سے ہم لے کے جائیں گے، وہ اس وقت اتنے کو اسمارٹ ٹارگیٹس نہیں تھے، اس وقت کوئی اتنے ان کو کوانٹیٹیو ٹارگیٹس نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے بہت ساری جلدی میں، شاید ہمیں کچھ انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، کچھ نالج اتنا نہیں تھا، تو وی جسٹ پریزنٹڈ دوز، لیکن آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ وین وی ہیو گاٹ دس لیڈرشپ، اینڈ انڈر دیٹ لیڈرشپ آئی تھنک اٹ از گڈ اپرچونیٹی فار اس کہ ہم لوگ ان کو ریویو کر سکیں، اور ہم اپنا کلائمیٹس ان کو ایک اسمارٹ بنا سکیں، اور کلائمیٹ ریلیٹڈ ان کو ہم بنا سکیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کمٹ کر کے آئے ہیں، پاکستان از اے اونلی ڈیولپنگ کنٹری کہ جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے۔ نمبر 1 کلائمیٹ چینج کنونشن کے اینڈ میں اس میں یہ ہوا کہ پاکستان واز سلیکٹڈ ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف دی کلائمیٹ آف دا کنونشن۔ سو ہمارے جو عرفان طارق صاحب ہیں، ہی ہیز بین لائک جو ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں ان منسٹری آف کلائمیٹ چینج، سو وہ ابھی ہی از دی وائس پریزیڈنٹ آف دس اس کے جو UNFCCC ہم کہتے ہیں اس کو، یونائٹیڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، تو اس کے وہ بن گئے ہیں۔ سو اس لحاظ سے ہماری اچھی ہیں۔ دین ہی ہیز گاٹ سیورل سائڈ میٹنگس، ڈفرینٹ چائنیز سے ملاقات ہوئی، دین وی ہیڈ میٹنگز ود دا
ADB پیپل, ورلڈ بینک کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے دوسرے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تاکہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے اندر کلائمیٹ فائنانس کو انشور کر سکیں کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں یا ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے ہو سکیں. سر سنو لیپرڈز, مارخور اور انڈیمک اسپیشیز ڈالفنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. WWF کا اس میں کیا رول رہا ہے اور اسپیشلی گورنمنٹ اس کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ ڈالفن کے کانٹیکسٹ میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دوں. اس کی جو پاپولیشن جو رینج تھی 1940 سے بات کریں تو اٹ واز اویلیبل, اٹ واز پریزنٹ ان آل دا 5 ریورز آف پاکستان. لیکن اس کی پاپولیشن اتنی کم ہوگی ڈیو ٹو دا کنسٹرکشن آف ڈیمز اور براجز, اور پلس ہم نے جو واٹر لیول لو ہوتا گیا تو جس کی وجہ سے وہ ریسٹرکٹ ہوتی گئی پاپولیشن. اینڈ وی آر جسٹ ناؤ پاپولیشن از بٹوین چشمہ براج ٹو کوٹری براج کے درمیان رہ گئی ہے. اور دنیا کی جو سب سے ہائیسٹ نمبر آف جو اس کی جو نمبرز ہیں وہ آپ کے گڈو ٹو سکھر براج کے درمیان جو 200 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے اس کے اندر ہے. دیٹس کلوز ٹو لائک 1000 یا 1100 ڈالفنز اس کے اندر اسٹریچ ہے. اینڈ سیکنڈ جو لارجسٹ چنک آف ڈالفنز جو اویلیبل ہیں وہ آپ کا تونسا براج سے لے کے گڈو براج تک ہے, جس کے اندر 600 تقریباً 500-600 ڈالفنز موجود ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ دس پاپولیشن اسیسمنٹ. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک پہلی دفعہ اس کمپریہنسو اسیسمنٹ اس کی کریں. So we did it in 2001 first time, and we thought of why not we just start doing this comprehensive population assessment after a regular interval, کہ ہم لوگ every 5 years کے بعد ہم اس کو کریں کیونکہ it takes a lot of time, it takes a lot of resources, it takes a lot of like physical resources and human resources as well. So because we have to stay in the river almost for more than a month or so, and we have to stay there. اور اس کے بعد اٹ آلسو لائک بہت سارا اس کے اندر فائنانسز انوالو ہیں. سو اٹ واز ناٹ اے, اور 2-3 سال کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بہت سارا جلدی سے اسیس کر سکیں کتنی چینجز آئی ہیں. سو 5 years واز اے میکسیمم ایک سوٹیبل ٹائم پیریڈ تھا. پاپولیشن آلموسٹ گاٹ ڈبلڈ ان دیز 16-17 years. اس کے اندر سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے جو کمیونٹی واچرز ہیں ان کا سب سے زیادہ رول ہے. More than 150 dolphins we have already rescued from the canals, جو اگر نہ ریسکیو ہوتی ہیں شاید وہ بھی مر چکی ہوتی. کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ جب پانی جب کھلا ہوتا ہے, جب کینالز کھلی ہوتی ہیں تو ڈالفنس کین موو اینی ویئر. جب کینال کلوجر ہوتی ہے تو ڈالفنس وہاں پہ ٹریپ ہو جاتی ہیں پولز میں. دین وی ہیو ٹو برنگ ڈالفنس بیک انٹو دا مین چینل. سو وہ ابھی تک ہم WWF نے کوئی 150-155 کے قریب کی, اس سے زیادہ ہیں شاید, اتنی ہم کر چکے ہیں, ان کو ریسکیو کر چکے ہیں. سکسیس ریٹ واز آلموسٹ لائک 99.99% ود اے سکسیس ریٹ. ایک تو یہ ہماری ایفرٹس جو تھیں. دوسری یہ کہ اسنو لیپرڈس اور دوسرے جو ہمارے جو مارکورز ہیں اس طرح کے ہیں, تو وہ اسپیشیز جو ٹرافی ہنٹنگ کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو WWF از ون کی جس نے سب سے پہلے کمیونٹی بیسڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا اس ملک کے اندر. اینڈ ناؤ وی آر نو ویئر, وی آر آؤٹ آف دس پروگرام اینڈ اٹ از آل سسٹینیبل, اٹس آل رننگ دیئر. سو سنو لیپرڈس کو بچانے کے لیے وی ہیو بین ڈوئنگ دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہو ورکنگ آن دا سنو لیپرڈ کنزرویشن بائی, بٹ WWF واز اے پائنیئر آرگنائزیشن جس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا. ناؤ یو کین سی اچھی پاپولیشن ہے, لیکن ایک تھوڑا سا تھریٹ جو ابھی جو فیل ہو رہا ہے وہ ڈیفارسٹریشن کے تھریٹس ہیں, ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کے تھریٹس ہیں, پلس جو سب سے بڑا تھریٹ ہے ابھی جو انلیگل وائلڈ لائف ٹریڈ کا جو تھریٹ ہے وہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ ان اسلام آباد وی آر لائک رننگ ٹریننگ پروگرام, 5 days ٹریننگ پروگرام جس کا اسمارٹ کے نام سے, کہ ہم لوگ اپنے جو نیشنل پارکس ہیں یا ہمارے جو ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریاز ہیں ہم وہاں پہ کس طریقے سے اپنی جو انلیگل جو ٹریپنگ ہے جو وہ ہم اس کو کسی کو زیرو پوچنگ کہہ سکیں اس کو, کہ ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ زیرو پوچنگ ہم کریں, کہ نہ ہو بالکل. لیکن زیرو پوچنگ آپ نہیں اچیو کر سکتے, ایٹ لیسٹ آپ اس کو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ریڈیوس اتنا کر دیں کہ وہ منیمم لیول تک آ جائے. سائٹس لا کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں اس کو کہ سائٹس لا ایسا ہے, اور اس پہ ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہیں گے, اور پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے؟ It's not sites, it's CITES basically. We call it a CITES, CITES. It is a Convention on International Trade in Endangered Species. جتنی بھی انڈینجرڈ اسپیشیز ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک سائٹیز لا ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہم نے اس کو بنایا تھا لائک منسٹری آف کلائمیٹ چینج ان کولیبریشن ود آل دی ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. اس نے یہ ڈیفائن کیا تھا بیک ان 2016. اٹ از فلی آپریشنل, اور اس کے اندر ایک سائٹیز مینجمنٹ اتھارٹی بنی تھی جس کے اندر WWF از آلسو ون اسٹیک ہولڈر ایز اے مینجمنٹ اتھارٹی, اور وہ ڈسکس کرتی ہے ڈفرینٹ ٹرافی ہنٹنگ کے ایشوز, ایکسپورٹ کوٹا کو, امپورٹ کوٹا کو, اور اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی اسٹل نیڈ ٹو گو اے لانگ وے ان آرڈر ٹو افیکٹولی امپلیمنٹ دیٹ سائٹیز لا ان دا کنٹری. اور ہم لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ
کہ پاکستان کے اندر ایک وائلڈ ٹریڈ مانیٹرنگ نیٹورک ہونا چاہیے جو بیسیکلی اس پوری ٹریڈ کو مانیٹر کر سکے, جو اس پوری ٹریڈ کو دیکھ سکے کہ کس طریقے سے کون کون سے کنٹریز میں جا رہی ہے, کون سے جو آگے جو ڈیسٹینیشن کنٹریز ہیں وہ کون کون سے ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ کو کس طریقے سے کم کیا جا سکے تاکہ ہم لوگ اپنی اسپیشیز کو کنزرو کر سکیں. بیکاز اگر ہم اپنی اسپیشیز کو کنزرو کر رہے ہیں اور سم تھنگ ارجنٹلی انٹرنیشنل ڈیمانڈ آتی ہے کہیں سے بھی, اور ہماری ساری کی ساری جتنی بھی کنزرویشن ایفرٹس ہوتی ہیں دیٹ اگین ریچز ٹو اسکوائر ون. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک کہ وہاں پہ جو کنزیومر کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. سو وی آر ورکنگ ود ڈفرنٹ کنٹریز ایز ویل, فار ایسٹ کے اندر بھی, اور پلس جو اسپیشلی چائنا اور دوسرے جو کنٹریز ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ کافی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. آئی تھنک کہ we're doing our part basically. environmental laws کے بارے میں کیا amendments suggest کرے گی WWF؟ NEQs ہم نے بنائے تھے جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس, اینڈ دیز ور اڈاپٹیڈ بائی دا پروونسز ایز پروونشل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کے طور PEQs کو کہا جاتا ہے. اب وہ PEQs اگر ہم انہیں PEQs کو وداؤٹ اینی ابھی کوئی اور اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو یو کین سی دیر آر لاٹ آف لائک امپیکٹ وی کین کریٹ ان دس پاکستان. تو لاس کے اندر تو بہت ساری لائک چینجز ہونے والی ہیں, جیسے کہ ابھی اور ساتھ ساتھ ایک یہ کنٹینیوس پروسیس بھی ہوتا ہے جو آپ کو ایشوز نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ یو آر میکنگ چینجز, کیونکہ اب کبھی اسموگ کی پالیسی پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کری تھی, ابھی ناؤ یو ہیو ٹو انکلوڈ اسموگ ایکشن پلان, اسموگ پالیسی, اسموگ اس کے اوپر دیکھنا پڑ رہا ہے. پھر آپ کو کبھی انلیگل ٹریڈ کے اوپر پہلے آج سے 10 سال پہلے آپ کو ضرورت نہیں تھی, ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائٹیز لا, سائٹیز کے اوپر اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال کے مطابق کہ اپرچونیٹیز ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں, اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور لیکن ایک آپ کو ساتھ ساتھ جو پچھلے لاز ان کے افیکٹولی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ورک آن دوز ایز ویل. سر ابھی تک کیا لیگل ایکشنز لے چکی ہے WWF ان انوائرمنٹل وائلیشنز کے اگینسٹ؟ We have got quite a good history of working with the government and also against the government as well. We first request the government, اگر کوئی کسی قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو we also request the government کہ ہم لوگ یہ ہم اپنے پورے ایویڈنسز پرووائڈ کرتے ہیں, پورے سائنس بیسڈ ہماری انفارمیشن ہوتی ہے, اور پلس ہم لوگ ان کو باقاعدہ ایک اویئرنیس کے کانٹیکس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں دین وی ڈیفینیٹلی ہیو ٹو ورک سم تھنگ آن دیٹ, اینڈ سم ٹائم وی گو ٹو دا کورٹ ایز ویل, اور کورٹس میں جاتے ہیں. سم ٹائم اٹ ورکس فار اس مینس کہ ان فیور آف اس, ان فیور آف دا کنٹری. تو جیسے کہ ہم اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس ہیں, وہ اب بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو انیشلی اتنی اچھی اور اسٹرینجنٹ نہیں ہوتی, جو اتنی افیکٹو نہیں ہوتی, لیکن بعد میں ان کے امپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں مینس ایز اے کمیونٹی, ایز اے لوکل کمیونٹیز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. یہ وہ امپیکٹس ہیں جو WWF پہلے ان کو اجاگر کرتا ہے, پہلے بتاتا ہے کہ کس قسم کے امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر آپ امپیکٹس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں, انوائرمنٹل بیس لائنس کریں تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اگر بعد میں اگر وہ امپیکٹس آتے ہیں تو پھر دین دیر از نو پوائنٹ ان ڈوئنگ دس. سو جس طرح نیو مری پروجیکٹ تھا, ابھی ہم نے سائنٹیفک ایویڈنس پرووائڈ کیے تھے ان آر ورک ہیئر ڈیورنگ 2010 سپر فلڈز. لاہور ہائی کورٹ کو ہم نے سپورٹ پرووائڈ کی تھی ان ٹرمز آف آر GIS بیسڈ ورک, ان ٹرمز آف آر فیلڈ ورک, جو فیلڈ اسسمنٹس میں آئی تھیں وہ ہم نے کی تھی. آل دا ریلیونٹ جو اسٹڈیز ہیں, جو ایویڈنسز اینڈ سائنٹیفک ایویڈنس وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان ایڈیشن وی آلسو give trainings to the judicial academies as well, جہاں پہ آپ کے سول ججز, سینئر سول ججز, مجسٹریٹس اور ایڈیشنل سیشن ججز اور وہ سارے لوگ ہوتے ہیں, تاکہ ہم لوگ اپنا بتا سکیں وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ یو کین افیکٹولی لائک بی ان یور اون افیئرس کے جہاں پہ بہتر سے بہتر وائلڈ لائف اور فارسٹ کے لیے کام کیے جا سکتے ہیں. Thank you so much, sir, for this detailed conversation on environmental laws and environment and climate change. After this discussion, we can say that Pakistan is on right track, but still it's a long way to go. Till next program, we take off. Thank you so much. Allah Hafiz.